بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں عتیق الرحمان BTC ٹیچر آج آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے تو نویں جماعت میں ریاضی حصہ 1 میں ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں علم حساب کے بنیادی تصورات کے بارے میں، اور اس سبق میں علم حساب کے بنیادی تصورات میں ہم مشقی سیٹ 1.3 اسے یہاں پر حل کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بنیادی معلومات ہے اس سے حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد 1.3 اس ایکسرسائز کو یہاں پر ہم حل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو ہے کچھ ضروری معلومات ہے بچوں جو ہم چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر ملے، جو نکات ایسے ہیں جنہیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مشروط بیانات اور عکس، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس اینڈ کنورس جسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیان جب تب اور یا اگر تو کی صورت میں لکھے جاتے ہیں انہیں مشروط بیان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشروط بیان کہتے ہیں۔ مشروط بیان میں جب سے شروع ہونے والے بیان کو مقدم دیا ہوا اور تب سے شروع ہونے والے بیان کو تالی یعنی جوابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس انگلش میں ہم کانسیکوینٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جو بیانات اگر، تو یا جب تب کی صورت میں لکھے جا سکتے ہیں انہیں مشروط بیانات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشروط بیانات یاد رکھنا ہے آپ کو کہ مشروط بیان ہم کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم مشروط بیان کا وہ حصہ جو اگر یا جب سے شروع ہوتا ہے اسے مقدم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مشروط بیان کا وہ حصہ جو تو یا تب کے بعد آتا ہے اسے تالی کانسیکوینٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر جیسے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مشروط بیان جب دیا ہوا ضربات الاضلاع معین ہو تو اس کے وطر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مشروط بیان دیا گیا ہو اور اس کے مقدم اور تالی حصے کو تبدیل کر دیا گیا ہو تو حاصل ہونے والا نیا بیان اصل بیان کا عکس بیان یعنی کنورس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے، یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم نے یہاں پر بتایا ہے۔ یہ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ دیے ہوئے مشروط بیان کے حصے مقدم اور تالی ایک دوسرے سے بدل دیے جائیں تو حاصل ہونے والے بیان کو دیے ہوئے بیان کا عکس کنورس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اسے۔ اسی طرح سے ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ چند بیانات یا چند بعض خود واضح ہندسی بیانات کو تسلیم شدہ بیان کے طور پر مان لیا گیا ہے، انہیں مفروضات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی خصوصیات جن کو منطقی طور پر ثابت کیا جاتا ہے انہیں مسئلے یعنی تھیرمز کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ مسئلے کو ثابت کرنے والے منطقی دلیل کو ہم پروف کہتے ہیں، ثبوت جسے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم دلیل کہتے ہیں، پروف کہتے ہیں یا ثبوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آخری پوائنٹ اس میں یاد رکھنا ہے بچوں کہ جب ہمیں کسی مشروط بیان کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے مقدم کو دیا ہوا حصہ اور تالی کو ثابت کرنا ہے، حصہ کہتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے اسے۔ اسی طرح سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ثبوت جو ہے تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک راست اور ایک بالواسطہ۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس طرح سے دو قسم کے ثبوت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری معلومات ہے بچوں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ ضرور سے دی جائے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر عقلی دس کے مفروضات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر سب سے پہلے کہ ایک نقطے سے بے شمار خطوط گزرتے ہیں، اسی طرح سے دو متفرق نقاط سے صرف ایک ہی خط جو ہے تو گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھیں کہ کسی بھی نقطے کو
مرکز مان کر دیے ہوئے نصف قطر کا دائرہ کھینچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی نقطے کو مرکز مان کر دیے ہوئے نصف قطر کا دائرہ کھینچا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ تمام قائمہ زاویے ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد کر لینا ہے بچوں, اس سے آپ کو بائی ہارٹ ہونا چاہیے یہ. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ دو خطوط اور ان کا ایک تقاطع ہو تو تقاطع کے ایک جانب بننے والے داخلہ زاویوں کی جمع دو قائمہ زاویوں سے کم ہو تو وہ خط اسی سمت بڑھانے پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دو خطوط کے خط تقاطع ایک ہی جانب بننے والے دو داخلی زاویوں کی جمع دو قائمہ زاویوں سے کم ہو تو اسی سمت میں بڑھانے پر وہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں, جیسے ہم یہاں پر اس شکل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لینتھ A پلس لینتھ B از ناٹ ایکول ٹو 180 ڈگری. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو یہاں پر ہمیں یہ کچھ بنیادی معلومات تھی بچوں, جسے ہم عقلی درس کے مفروضات کے تحت یہاں پر ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم ایک مسئلہ ہے اسے دیکھ لیتے ہیں, جس میں ہم دیکھیں گے کہ دو متقاطع خطوط سے بننے والے متقابلہ زاویے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ خط اے بی اور خط سی ڈی ایک دوسرے کو نقطہ او پر قطع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کہ وہ جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس شکل میں کہ سی او ڈی جو ہے تو ایک خط پہ واقع ہے اور اے او بی جو ہے تو ایک خط پہ واقع نقاط ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے, کیا ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر کہ لینتھ اے او سی از اکول ٹو لینتھ اینگل اے او سی از اکول ٹو اینگل بی او ڈی اور اینگل بی او سی از اکول ٹو اینگل اے او ڈی. یہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے, ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے اینگل اے او سی یہ جو زاویہ ہے یہاں پر یہ زاویہ برابر ہے زاویہ بی او ڈی کے. ٹھیک ہے, اس زاویے کے. اسی طرح سے زاویہ جو بی او سی ہے یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ برابر ہے زاویہ اے او ڈی کے, یعنی اس زاویے کے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہمیں یہاں پر اسے ثابت کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ثبوت نمبر 1 لیتے ہیں کہ زاویہ اے او سی جمع زاویہ اے او ڈی از اکول ٹو 180 ڈگری, یعنی یہ کیا ہے, یہ خطی جوڑی کے زاویے ہیں. ٹھیک ہے, اور خطی جوڑی کے جو زاویے ہوتے ہیں ان کی پیمائش کتنی ہوتی ہے, 180 درجے ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو زاویہ اے او سی ہے جمع زاویہ اے او ڈی یہ بھی جو ہے تو خطی جوڑی کے زاویے ہیں اور ان کی پیمائش کا مجموعہ بھی جو ہے تو 180 درجے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ اے او سی جمع زاویہ اے او ڈی برابر زاویہ اے او ڈی جمع زاویہ بی او ڈی. ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے او سی برابر زاویہ بی او ڈی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ بی او سی برابر زاویہ اے او ڈی ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو بچوں یہ ہم نے یہاں پر جو ہے تو یہ مسئلہ دیکھا, دو متقاطع خطوط سے بننے والے متقابلہ زاویے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم جو ہے تو پریکٹس سیٹ 1.3 دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ذیل کے بیانات اگر اور تو کی صورت میں لکھیے. تو یہاں پر دیا ہوا بیان نمبر 1 کہ متوازی اضلاع کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اسے لکھنا ہے ہمیں یہاں پر کس طرح سے لکھتے ہیں ہم یہاں پر اسے کہ اگر کوئی ضربات الاضلاع متوازی الاضلاع ہو تو اس کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے تو کیا استعمال کیا ہے, اگر اور یہاں پر ہو تو, یعنی یہاں پر تب بھی لگا سکتے آپ. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر تو ہم نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا استعمال کیا ہے, تو.
یاد رکھیے تب یا تو. اسی طرح سے دیکھیں گے ہم دوسرا سوال دیا ہے کہ مستطیل کے وطر متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ضربات الاضلاع مستطیل ہو تو اس کے وطر متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں تیسرا سوال ہے کہ متساوی ساقین مثلث میں راس اور قاعدے کے وسطی نقطے کو ملانے والا قطع خط قاعدے پر عمود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں کی یہاں پر اب یہ ہمیں کیا لگانا ہے، اگر اور تو لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی مثلث متساوی ساقین مثلث ہو تو راس اور قاعدے کے وسطی نقطے کو ملانے والا خط قاعدے پر عمود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے یہاں پر تو یہاں پر ہم نے تو لگایا اور یہاں پر اگر لگایا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ سوال نمبر 3 ہمارا یہاں پر پورا ہوا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 1 2 اور یہ 3 ہم نے یہاں پر اس طرح سے پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیا ہوا ہے کہ ذیل کے بیانات کے عکس لکھیے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے بیان نمبر 1 دیا ہے کہ 2 متوازی خطوط اور ان کے خط تقاطع سے بننے والے متبادلہ زاویے الٹرنیٹ اینگلز متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جواب دیکھیں گے اس کا اس طرح سے لکھیں گے کہ اگر 2 خطوط اور ان کے خط تقاطع سے بننے والے متبادلہ زاویے متماثل ہوں تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ اگر 2 خطوط اور ان کے تقاطع سے بننے والے متبادلہ زاویے متماثل ہوں ٹھیک ہے، یہاں پر آئے گا متماثل ہوں تو ٹھیک ہے تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اگر 2 خطوط کے خط تقاطع سے بننے والے داخلہ زاویوں کی ایک جوڑی متمم ہو تو وہ خطوط متوازی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اگر 2 متوازی خطوط کو ایک خط تقاطع قطع کرے تو اس طرح بننے والے داخلہ زاویے متمم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے سوال نمبر 3 کے ایک مستطیل کے وطر متماثل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جواب کہ اگر کوئی یا کسی ضربات الاضلاع کے وطر متماثل ہوں تو وہ ضربات الاضلاع مستطیل ہوتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے بچوں، تو کافی تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو کافی آسان ہے، تھوڑا سا آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں ایک بار آپ ضرور سے اس سیشن کے بعد ان تمام سوالات کی پریکٹس کریں اور اسے خود سے حل کرنے کی کوشش کریں. کافی آسان ہے، آسانی سے آپ کر پائیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے. چلیے، السلام علیکم.